الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔
آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھیں گے میلاد شریف کی تیاری کی طرف، اور ہر وقت آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا محور و مرکز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہوتی ہے، لیکن جس وقت ہم میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیاریوں کی طرف آتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ ہماری گفتگو کا محور و مرکز ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ تو میلاد شریف سے متعلق میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد پر تسلسل کے ساتھ ایک گفتگو شروع ہو۔ عموماً جن پر گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ایک ایک بات قابل غور ہے۔ اگر میری گفتگو آپ کے دل و دماغ میں رہے گی جو میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ لوگ کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں تو آپ ان کے تسلی بخش یعنی اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میلاد شریف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں کہ مسلمانوں کے یہاں محفل میلاد یا جشن میلاد سے مراد فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے اجتماع منعقد کرنا، اس میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرنا، قرآن کے ان حصوں کو بیان کرنا کہ جس میں واضح طور پر حضور علیہ السلام کی نعتیں موجود ہیں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن یہ حضور علیہ السلام کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے۔ تو ان حصوں کو خاص طور پر بیان کرنا، آپ کی حیات طیبہ، کمالات و درجات کا بیان، آپ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت کا تذکرہ، ولادت کے موقع پر عجائبات جو ہوئے، عجائبات ان کا تذکرہ، اسی طرح میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جلوس نکالنا، لوگوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، نعت خوانی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمانوں کے یہاں محفل میلاد میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میلاد کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کا اصل یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کریں اور احادیث کا بیان کریں اور سنیں کہ جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ ہے۔ پھر جو بھی شیرنی وغیرہ ہو اسے تقسیم کیا جائے، یہ اچھے اعمال ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے، ان پر اجر ہے، کیونکہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہے اور آپ کی آمد پر اظہار خوشی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے میلاد سے متعلق، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر اکابر علماء نے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے۔ اچھا، ایک قول
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ امام سیوطی بہت بڑے عالم دین اور حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم دین۔ کتاب کا نام اخبار الاخیار ہے، اردو ترجمہ بازار میں موجود ہے، صفحہ نمبر 624 ہے۔ آپ سنیں ذرا حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ۔ فرماتے میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ ذرا سوچیں آپ، اتنے بڑے عالم دین کی خدمت کی، فرماتے میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض آپ ہی کی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں، اور نہایتی عاجزی انکساری، محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ اس لیے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو آئیے میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں آیت مقدسہ احادیث میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے کچھ اشعار محبت بھرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ یاد رکھے، جب اس مسجد میں آ جائیں، یہاں جمعے میں قدم رکھ دیں، پھر باہر کی دنیا کو بھول جائیں۔ ہم سب یہاں پر ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرنے، سننے اور سنانے کے لیے جمع ہو، تو منہ لٹکا کے بیٹھنا، بیمار بن کے بیٹھنا، زبان سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا ہی نہیں، تو اس سے اچھا کہ دکانوں ہی میں بیٹھا کرو۔ سرکار کی محفل ہے تو سرکار کی محفل کا ادب یہ ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبان کو تر رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر کہتے ہیں فضائیں مہکی زمین و آسماں مہکی، فضائیں مہکی زمین و آسماں مہکے، میری نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے۔ فضائیں مہکی زمین و آسماں مہکے، میرے نبی ہی کی نسبت سے سب جہاں مہکے، لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے، لیے ہے ایسی مہک زلف سرور کونین، چلا جو ذکر تو مومن کے قلب و جاں مہکے۔ اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، اگر نبی کا پسینہ کسی کو مل جائے، تو صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے، صرف وہی نہیں اس کا خاندان مہکے۔ زمین پہ پھول کھلے عرش مشکبار ہوا، زمین پہ پھول کھلے عرش مشکبار ہوا، حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے،
حضور آپ کی آمد سے دو جہاں مہکے، ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، ملا ہے قرب جنہیں سرور دو عالم کا، دماغ ان کے منور ہوئے مقام ہے کہ، دماغ ان کے منور ہوئے مقام ہے کہ، گئے جو عرش پہ آقا ملائکہ نے کہا، گئے جو عرش پہ آقا ملائکہ نے کہا، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے، رسول پاک کے جلوے کہاں کہاں مہکے، نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ آئے بسمل، نبی کا نام جو آتا ہے لب پہ آئے بسمل، میں ان کے نام کے صدقے میری زباں مہکے، ہم ان کے نام کے صدقے ہماری زباں مہکے۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حقیقت میلاد شریف کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف میں تلاوت کی، دیکھیے کہا نا اکابر علماء نے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے وہ حصے کہ جس میں سرکار کریم علیہ السلام کی واضح طور پر نعت شریف بیان ہے، اس کو محفل میں تلاوت کرنا، یہ ہماری محفل کی شان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ آئیے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ محفل میلاد کی اصل کیا ہے؟ حضور کا تذکرہ کرنا، قرآن مجید و فرقان حمید کی روشنی میں حضور کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کو بیان کرنا، احادیث پاک کی روشنی میں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے میلاد؟ ارے بابا ہماری نظروں سے دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ میلاد مصطفیٰ کہاں کہاں بیان ہوا۔ تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول، من انفسکم، جو تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ہمارے اس عظیم رسول پہ بڑا گراں ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ گویا حضور نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی نا، تو انفسکم کے فا پر، یہاں پر آپ دیکھیں پیش لگی انفسکم، حضور نے فا پر پیش نہیں پڑھا بلکہ حضور نے فا پر زبر پڑھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور نے انفسکم پڑھا، انفسکم نہیں پڑھا۔ یہ بات پیارے علی بھی بیان فرما رہے ہیں اور پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہما بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ انفسکم میں دو قرأتیں ہیں، فا پر پیش بھی ہے اور فا پر زبر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم فا پر پیش پڑھیں من انفسکم تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا تمہیں میں سے۔ کیا مطلب؟ تمہیں میں سے کیا مطلب؟ یعنی حضور علیہ السلام انسانی لباس میں اس دنیا میں تشریف لائے۔
فرشتوں کے لباس میں نہیں آئے، جنات کے لباس میں نہیں آئے، بلکہ اپنے محبوب کو ہم نے لباس انسانی میں دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، من انفسکم. اگر انفسکم کے فا پر زبر پڑے اللہ اکبر تو معنی یہ ہوگا کہ تم میں سب سے بہترین اعلی نسب میں، اعلی خاندان میں، اعلی قبیلے میں، اعلی گھرانے میں، اعلی والدین کے یہاں ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ اکبر. غور فرمایا آپ نے، یہ ہے میلاد مصطفیٰ. لوگ کہتے ہیں ذرا دکھاؤ تو صحیح قرآن اور حدیث میں کیا ہے. آؤ ذرا دیکھو ہماری نظروں سے. اللہ اکبر. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے انفسکم کے فا پر زبر پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا. خود زبر پڑھا اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا. کتاب الشفا میں حوالے بھی پیش کر دیتا ہوں، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 15. حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا حضور نے 63 سال میں میلاد کب منایا. آؤ سنو ذرا. فرمایا تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو حسب نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں، جو حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں. میرے آبا میں حضرت آدم سے لے کر آخر تک تمام نکاح کرنے والے تھے، تمام نکاح کرنے والے تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ مجھے مبارک پشتوں اور مقدس ارحام میں منتقل کرتا رہا، ہمیشہ، حتیٰ کہ میں اپنے والدین کے یہاں پیدا ہوا. یہ میلاد مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا جناب، المواہب اللدنیہ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت حوا کو پیدا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں، جب آپ ان سے یکجا ہوئے تو ان کی برکات حضرت حوا کو حاصل ہو گئی. تو ان بہترین سالوں میں حضرت حوا کے یہاں 20 مرتبہ کے حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے. حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنی اولاد پر وصی مقرر فرمایا. پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وہی وصیت کی جو حضرت آدم نے ان سے فرمائی تھی کہ اس نور یعنی نور محمدی کو پاکیزہ عورتوں کی طرف منتقل کرے اور یہ وصیت مسلسل جاری رہے، ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسب شریف کو جاہلیت کی خرابیوں سے محفوظ رکھا. اللہ اکبر. صحیح احادیث مقدسہ میں یہ بات موجود ہے. ابن سعد ابن عساکر اور ہشام بن محمد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 مائیں، دادیاں، نانیاں سب لکھی گئی، اور ان میں سے کسی میں دور جاہلیت کا طریقہ نہیں پایا گیا. 500 نانیاں اور 500 دادیوں پر تحقیق ہوئی، دور جاہلیت کا کوئی طریقہ نہیں پایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں تم لوگوں میں حسب و نسب
اور اصل میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ ابن اسقع بیان کرتے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مصطفیٰ سے بیان ہو رہا، حضرت واصلہ ابن اسقع بیان فرماتے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میرا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سنن باقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، حضور نے فرمایا میری ولادت میں دور جاہلیت کا کوئی دخل نہیں، میری ولادت اسلام کے طریقہ نکاح کے مطابق ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، حضور نے فرمایا میں نکاح کی صورت میں آیا ہوں، حضرت آدم سے میرے ماں باپ تک دور جاہلیت کا کہیں پر کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت، حضور نے فرمایا میرے ماں باپ کبھی بھی جاہلیت کے طریقے پر ایک دوسرے سے نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، جو صاف ستھرے اور مہذب تھے۔ جب بھی دو شاخیں بنی میں ان میں سے سب سے بہتر شاخ میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ابن مردوے نے ذکر کیا، اور ابو نعیم نے دلائل النبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، وہ حضرت جبریل سے نقل کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھان مارا، بس مجھے حضرت محمد سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، نہ ہی بنو ہاشم سے افضل کسی کی اولاد کو میں نے دیکھا۔ میرے اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے، یعنی جبریل امی یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کوئی کہ شاہ صاحب سمجھ میں نہیں آئی، بس اتنا سمجھ لو کہ ثانی نہیں ہے کوئی آمنہ کے لال کا، اور چمکنے والے اجلوں میں چمکا کی۔ یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنن ترمذی کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا، اور دو گروہ میں سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھروں کو شرافت میں منتخب کیا تو مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، پس میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک موقع پر بڑا دلچسپ سوال کر دیا، عرض کرتے میرے رسول اللہ، میرے پیارے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ فرمائیے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ سوال کیا، حضور علیہ السلام ہنس دیے، چہرے بناؤ نا ہنسنے جیسے۔ اللہ کو یہ ادا بھی بڑی پسند آتی، جہاں بندہ سنے حضور ہنس دیے ہنسنے جیسا چہرہ بناؤ، جہاں سنو حضور رو دیے رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنا۔ اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے۔ حضور ہنس دیے، کتنا ہنسے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اس وقت میں ان کی پشت میں تھا، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ فرمایا ان کی پشت میں تھا، اور جب
حضرت آدم علیہ السلام، مفہوم پیش کر رہا ہوں، زمین پر آئے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا. میں اپنے والد حضرت نوح کی پشت میں ہوتے ہوئے کشتی پر سوار ہوا. میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی پشت میں ہوتے ہوئے آگ میں پھینکا گیا. میرے آبا کبھی بھی جاہلیت کے طریقے سے نہیں ملے. اب حضور نے جو الفاظ استعمال فرمائے اور اس کا جو اردو میں معنی بنتا ہے، اب جانتے ہیں ہمارے پاس الفاظ لمیٹڈ ہوتے ہیں اردو کے. اب میں وہاں پر میں یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہا، بس اشارتاً میں کہتے ہوئے گزر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی پشت میں ہوتے ہوئے آگ میں پھینکا گیا. میرے آبا کبھی بھی غلط کاری میں نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ نے مجھے طیب پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل فرمایا، اور وہ لوگ صاحبان صفا اور مہذب تھے. جب کسی سے دو شاخیں بنتی تو میں ان میں سے اعلی شاخ میں ہوتا. اللہ اکبر. کتاب الشفا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے بنی آدم کو چن لیا، پھر بنی آدم سے عرب کو چن لیا، پھر عرب سے قریش کو، اور قریش سے بنی ہاشم کو چن لیا، پھر بنی ہاشم سے مجھے چن لیا. پس میں ہمیشہ بہتر سے بہتر گروہ میں رہا. خبردار، جو عرب والوں سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کا بغض مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی شاندار بات ارشاد فرماتے. سنیے ذرا. فرماتے حضور کی ذات عالی تمام کائنات ارضی و سماوی کے لیے با منزلہ علت غائیہ کے ہے. حضور کا وجود مبارکہ بے حد بزرگ ہے. آپ کا عنصر لطیف بے حد پاکیزہ اور مقدس ہے. تمام موجودات کونیہ سے افضل و اشرف ہے، اور آپ کی روح مبارکہ تمام قدسی ارواح سے افضل ہے، اور آپ کی آل پاک اور اصحاب قبات تمام نبیوں کی آل و اصحاب سے بلند پایا ہے، اور آپ کی پیدائش شریف کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے، اور آپ کا روضہ مطہرہ تمام مقدس مقامات سے افضل تر ہے. اللہ اکبر. کتنی شاندار بات، اور کیسے خوبصورت الفاظ میں اس کو سمیٹا. حضرت عباس سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. گویا کہ انہوں نے اعلان سنا تھا، پس حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے. صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، یہ جو ابھی کھجلی شروع ہو جائے گی نا، ایک کا رونا بند دوسرے کا شروع. اب دیکھیے گا کہاں لکھا ہوا ہے 63 سال میں میلاد منایا ہے کہاں؟ ذرا بتائیے تو ہمیں. آئیے سنیے. حضور علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور جماعت صحابہ سے فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، آپ اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. میں محمد عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے. بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو ان میں سے اچھی مخلوق میں بنایا، پھر اس سے بہتر مخلوق، پھر اس بہتر مخلوق کے 2 حصے کیے تو مجھ کو اچھے حصے میں بنایا، پھر اس اچھے حصے میں قبیلے بنائے تو مجھ کو اچھے قبیلے میں بنایا، پھر اس اچھے قبیلے کے گھر بنائے تو مجھ کو اچھے گھر میں بنایا. بس میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں، گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر. اللہ اکبر. حضور نے تو میلاد خود بیان فرمایا. سرکار میلاد اسی کو تو کہتے. حضور کی تشریف آوری کو، حضور کے والدین پہ گفتگو کی جائے، حضور کے آبا و اجداد پہ گفتگو کی جائے، میلاد اسی کو تو کہتے ہیں. اللہ اکبر. کتاب کا نام الحاوی للفتاوی. ابن جوزی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میری خدمت میں اترے اور عرض کی کہ بے شک اللہ تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، میں نے اس صلب پر جس میں آپ رہے، اس پیٹ پر
جس نے آپ کو اٹھایا، اس گود پر جس نے آپ کو کھلایا، نارے دوزخ حرام فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ علامہ سید محمود آلوسی بلوغ العرب میں فرماتے ہیں، علماء کرام کی کثیر تعداد کی رائے یہ ہے، حضور علیہ السلام کے تمام اصول یعنی آبا و امہات اپنے اعتقاد میں اللہ تعالی کی توحید کے قائل تھے، قیامت اور حساب پر ایمان رکھتے تھے اور ملت حنیفہ کے احکام کو تسلیم کرتے تھے۔ علامہ آلوسی اپنی رائے کی تائید اور تقویت کے لیے علامہ ابو الحسن کی کتاب اعلام النبوہ سے یہ عبارت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے تمام بندوں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی تمام مخلوق سے بہترین ہوتے ہیں، اس لیے اس نے ان کو ایسے عناصر سے چنا ہے جو کریم ہے، ایسے رشتوں سے مضبوط کیا ہے جو نہایت پختہ ہے، تاکہ ان کے نسب کی ہر اعتراض سے حفاظت کی جا سکے اور ان کے منصب کو ہر عیب سے بچایا جا سکے، تاکہ لوگوں کے نفوس ان کے سامنے سر جھکا دیں اور ان کے دل ان کی باتوں کو غور سے سنیں، تاکہ لوگ ان کے اعمال، ان کے احکام کی تعمیل تیزی کے ساتھ کریں اور ان کے احکام کی بجاواری میں سراپے اطاعت بن سکے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جنتی، حضور علیہ السلام کی والدہ مہرباں جنتی، ارے جس چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی اللہ نے اسے بے مثل اور بے مثال بنا دیا۔ لیکن یہاں پر کچھ بے وقوف ایسے ہیں، آپ کتابیں جب پڑھیں کانوں پہ ہاتھ لگا لیں، کچھ بے وقوف ایسے ہیں جو حضور کے والدین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہتے ہیں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو کافر کہا گیا، یہاں تو ایسے بھی بے وقوف جو حضور کے والدین کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا میں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ حضرت معاذ صحابی رسول فرماتے، حضور نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ ہو، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہو، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، جس پر قرآن نازل ہوا ہو، ان کے والدین کا کیا مقام ہو، ان کے والدین کا کیا مقام ہو۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارکہ بھیجی، فرمائے لے جاؤ میرے ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قمیص مبارکہ لائی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پر رکھی گئی، اللہ اکبر، آنکھیں کھل گئیں۔ تو جس کپڑے کی نسبت یوسف علیہ السلام سے ہو جائے اللہ اس میں برکات پیدا فرما دے۔ تو جس پیٹ میں میرے آقا 9 مہینے رہے ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آمنہ کا لال کے آمنہ کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خلاصۃ العارفین، ایک گناہگار شخص نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ باؤالحق ملتانی رحمت اللہ تعالی کی دست بوسی کی، ہاتھوں میں ہاتھ لیا اور اس کو چوما۔ کہتے خلاصۃ العارفین کے مصنف، اللہ تعالیٰ نے اسے اسی ادب کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ایک ولی کا ہاتھ ہونٹوں پہ لگ جائے تو اللہ جنت دے دے، پورا وجود مصطفیٰ آمنہ کے پیٹ میں ہو جنت نہ ملے۔ معاذ اللہ، کیسے گندے عقیدے ہیں۔ عقیدہ محبت بھرا اس دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو ہم سنیوں کے پاس، ہم مر جائیں گے۔ حضور کے والدین کی گستاخی نہیں کر سکتے، حضور کے اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتے، حضور کے صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتے، حضور کی صحابیات، حضور کے خلفاء کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ارے ان کے درجے تو بہت بلند ہیں، ہم تو عالم شاہ بابا کی گستاخی نہیں کر سکتے، عبداللہ شاہ غازی کی گستاخی نہیں کر سکتے،
تو گستاخیوں سے پاک جماعت کا آؤ جڑ جاؤ میرے اعلی حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام. یہ ساری محبتیں سکھائی ہیں تو بریلی کے تاجدار احمد رضا نے ہمیں سکھائی. اگر اعلی حضرت نہیں ہوتے ہم بھی کندھے پہ بستر لے کے گھوم رہے ہوتے, تبلیغ کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. آگے بڑھیے صاحب, ایک دو باتیں اور عرض کر کے کلیوبی ایک کتاب ہے, درس نظامی میں پہلے ہی درجے میں پڑھا دی جاتی ہے. اس میں حکایتیں بیان ہیں. کلیوبی سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کہتے ہیں ایک قاضی فوت ہو گیا, اس کی بیوی حاملہ تھی. اس قاضی کو بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا. بیوی حاملہ تھی. جب اس کی بیوی نے بچہ جنا, پھر اس بچے کو اس کی ماں مسجد میں لے گئی, یعنی تھوڑا بڑا ہوا مسجد میں لے گئی, اور مولوی صاحب سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اسے قرآن پڑھا. مولوی صاحب نے بچے سے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب اس کے باپ سے عذاب اٹھا لو, کیونکہ اس کے بچے نے مجھے رحمان الرحیم کہا ہے. اللہ اکبر. سوچے تو صحیح. اور جن عبداللہ و آمنہ کے بچے نے, شہزادے نے دنیا کو بسم اللہ پڑھائی ہو, ان کے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. چنانچہ صوفیہ فرماتے یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, کل وہ مچھلی جنت میں جا. سوچے آپ, یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, صوفیہ فرماتے وہ مچھلی جنت میں جائے. اور پیارے آقا کی والدہ کو تم نے کافرہ کہہ دیا. وہ کافرہ, وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں. تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرتوں کہ کن بزرگ ہستیوں پر تم اپنی زبانیں کھولتے ہو اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہو. اب بھی اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہ آئے تو ڈھیٹ نہ نہیں مانیں گے. 21 جنوری سن 1978 میرے پاس وقت ہوتا میں اخبار لے کے آ جاتا, کیونکہ میرے گھر کے قریب ہی لیاقت لائبریری ہے, سارے اخبارات وہاں پر موجود ہیں پرانے. 21 جنوری 1978, کیا پتہ نیٹ پہ مل جائے, اور یقیناً مل جائے. اخبارات نوائے وقت ہے, مشرق ہے. یہ خبر شائع ہوئی کہ حکومت سعودی عربیہ نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کا پروگرام بنایا, اس کو وسیع کرنے کا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ, دیکھو یہ سارے کام سعودیوں نے کر دی. اگر سنیوں کی حکومت ہوتی تو ابھی تک مدینہ منورہ وہی شکل ہوتی جو سرکار کے دور میں. سنی تو ڈرتا کہ بھائی یہ گھر فلاں کا ہے, یہ گھر فلاں کا ہے, یہ گھر فلاں کا ہے, ہم نے توڑ دیا, اللہ کا عذاب نہ آ جائے. سنی ڈرتا. تو اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا سعودیوں سے, وہ کام لے لیا. انشاءاللہ تعالی 2023 جب ترکی آزاد ہوگا, انشاءاللہ سنیوں کی حکومت پھر مدینہ منورہ پر ہو, سنیوں کی حکومت پھر مکہ معظمہ پہ ہو. یہ ساری لڑائی, یہ سارے جھگڑے, یہ اسی وجہ سے کہ اب ترکی کو آزادی ملنے والی انشاءاللہ تعالی. تو یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے یہ کام کر دیا. اب معاملہ صاف ہو گیا, راستہ صاف ہو گیا. انشاءاللہ تعالی 2023 کے بعد یا رسول اللہ کہنے والوں کی حکومت مدینہ منورہ پہ ہو انشاءاللہ. اگر کہیں ان الفاظ میں غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے جناب, اخبار ہے نوائے وقت اور مشرق. حکومت سعودی عربیہ نے مسجد نبوی شریف کے توسیع پروگرام بنایا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر شریفہ بیچ میں آ گئے, جس میں مقدسہ کو ماں 6 دیگر صحابہ کرام کے جنت البقیع میں جب منتقل کیا تو آپ کا جسم مبارک کا صحیح اور سالم تھا, کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوا.
یہ سارا کام جس نے کیا ٹھیکیدار عبد اللطیف صاحب کہتے ہیں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ کے جسم مبارکہ کو منتقل کیا گیا تو ہم نے بھی زیارت کی. کچھ فاصلے سے دیکھا کفن مبارکہ بالکل بے داغ تھا. کفن مسلمان کو پہنایا جاتا ہے, کفن پہنایا تھا نا, اللہ اکبر, کفن مبارکہ بالکل بے داغ تھا اور ایسی فضا مہکی کہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے 78 کا اخبار. کتنے سال ہو گئے حضور دنیا میں نہیں آئے تھے تو حضور کے والد محترم کا وصال ہو گیا 1400 سال سے زیادہ. اللہ اکبر. کفن بے داغ, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, مصطفیٰ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے, سرکار کے بابا جان کی شان کیا ہو؟ بولو نعرے تک, نعرہ لگا. اللہ اکبر. اب آئیے آپ, یہ میں نے ساری باتیں قرآن اور حدیث, حالات و واقعات سے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. ابھی تھوڑا وقت ہے, ہم چلیں گے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ. بہت دلچسپ گفتگو ہے, بڑی روحانیت, بڑی مزیدار گفتگو. ابن دحیہ امام حافظ ابو الخطاب عمر بن حسن بن علی بن محمد فرماتے ہیں اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ رسول کریم علیہ السلام عدنان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور آپ کا نسب اس سے آگے متجاوز نہیں ہوتا. ایک بات نسب مبارک کا بیان کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما, نبی کریم علیہ السلام جب اپنا نسب بیان فرماتے تو معاد بن عدنان سے تجاوز نہ فرماتے, پھر رک جاتے اور 2 یا 3 بار ارشاد فرماتے نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے, نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے. 2 یا 3 بار سرکار یہ الفاظ استعمال فرماتے. اس حدیث کو دہلوی نے بیان کیا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں عدنان تک نسب معلوم ہے, اس کے اوپر کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ وہ کیا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سرکار کے سلسلہ نسب حضرت آدم تک لے جاتا ہے, تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ اس بات کی خبر اسے کس نے دی کہ سرکار تو عدنان تک رک جاتا اور دوسرا بندہ ہے جو بیان کرتا ہے تو آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے. امام مالک فرماتے یہ بات اسے کس نے بتائی؟ اللہ اکبر. تو محتاط علماء فرماتے ہیں ہمارے لیے مناسب بات یہی ہے کہ ہم عدنان سے اوپر والے نسب سے اعراض کریں, اس طرف نہیں جائیں, کیونکہ الفاظ کا تغیر و تبدل اور ملاوٹ زیادہ ہے اور ان ناموں میں دشواری ہے جبکہ فائدہ بہت کم ہے. تو اس لیے سرکار کا نسب بیان کیا جائے تو عدنان تک بیان کیا جائے, اس سے آگے نہیں بڑھا جائے. یہ محتاط علماء یہ بیان فرماتے ہیں. اچھا آئیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن قتیبہ نے کہا, اب جو باتیں میں نے جمع کی, ابن قتیبہ نے کہا کہ عبد المطلب کا اصل نام عامر تھا. ابن اسحاق نے کہا کہ ان کا اصل نام شیبہ تھا کیونکہ ان کے سر ناز میں کچھ بال سفید تھے. شیبہ. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا نام شیبۃ الحم تھا. شیبۃ الحم. اور یہ نام اس لیے رکھا گیا اور حمد کی نسبت اس لیے کی گئی کہ آپ سے افعال نیک سرزد ہوں. شیبۃ الحم.
نیک افعال ظاہر ہو جس کے سبب لوگ ان کی تعریف کیا کریں، تو نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ حضرت عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی، کیونکہ حارث آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، عبد المطلب کا اصل نام ابن قتیبہ نے کہا کہ عامر تھا، ایک قول یہ ہے کہ شیبہ تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ نام شیبۃ الحمد تھا، اور کنیت ابو الحارث آپ کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں خضاب آنے کا سبب، یہ جو بال کو کلر کرتے ہیں، خضاب آنے کا باعث حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ کی عمر 140 سال ہوئی، بابا سے بلند کہو، 140 برس ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک دوست تھا آپ کا حمیری کے یہاں قیام کیا، وہ خضاب لگاتا تھا اپنے بال پہ، وہ کلر لگاتا تھا۔ تو اس نے جناب عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب یہ لگایا کرو، بندہ ذرا جوان دکھتا ہے، یہ لگایا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یمن سے واپس آتے ہوئے حضرت عبد المطلب کافی مقدار میں خضاب لے آئے۔ چنانچہ ایک بار جب خضاب لگا کر کے باہر آئے نا، تو ایک عورت جس کا نام نطیلہ تھا، عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا تو کہا، عبد المطلب کاش کہ یہ ہمیشہ رہ جائے تو بہت اچھا ہے، یعنی آپ ایسے ہی لگے ہمیشہ جوان، تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو عبد المطلب نے عربی میں فوراً برجستہ اشعار کہہ دیے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے فرمانے لگے، یہ بالوں کی سیاہی میرے لیے ہمیشہ رہتی تو میں اس کی تعریف کرتا، اس صورت میں جوانی کا بدلہ تو ہو جاتی، میں تعریف کرتا اس کی، اگر ہمیشہ رہتا۔ ابھی زیادہ تو رہتا نہیں ہے، ایک ہفتے میں ختم، پھر آپ لگائے۔ بعض مہندی لگاتے ہیں، بعض عرب سے جو ہے ایک گھاس آتی ہے خاص قسم کی، اسے مہندی میں ملا کر کے لگاتے ہیں۔ بعض لوگ جب مہندی لگاتے ہیں اس میں کافی بھی ڈالتے ہیں، اس میں دار چینی بھی ڈالتے ہیں، اور بڑی محنت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بالوں پر جو ہے اس چیز کو لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب، یہ بالوں کی سیاہی میرے لیے اگر ہمیشہ رہتی تو اس کی تعریف کرتا، اس صورت میں یہ جوانی کا بدلہ تو ہو جاتی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے مگر تھوڑا، اے نطیلہ آخرکار بوڑھا بھی ہونا ہے اور مرنا بھی ہے، اے نطیلہ فائدہ اٹھایا میں نے اس سے مگر تھوڑا، آخرکار بوڑھا بھی ہونا ہے اور مرنا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبد المطلب کے حوالے سے یہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے۔ حضرت عبد المطلب، اب وقت بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، آپ کے والد کا نام، عبد المطلب کے والد کا نام حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہاشم کے بیٹے ہیں۔ ہاشم کا اصل نام، اب عرب کے اندر یہ نام دو جو ہے یہ ضرور ہوتے ہیں، دو نام۔ حضرت ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ دیکھو میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ساری باتیں کام کی۔ عمر عین میم رے عمر عین میم رے عمر، یا عین میم را، اردو میں بولوں یا عربی میں بولوں، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، لیکن سمجھا کیسے جائے کہ یہ عمر ہے یہ عمر ہے، فرق کیسے ہو؟ تو عرب والے کیا کہتے ہیں، عمر کے نام کے رے کے آگے واو لکھ دیتے ہیں، اب یہ سمجھ میں آتا ہے یہ عمر ہے اور وہ عمر ہے، تو ذہن میں رکھنا یہ کام کی بات ہے۔ حضرت ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ان کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ قحط سالی میں لوگوں کو روٹیوں کا چورا کر کے کھلاتے تھے، روٹیوں کے پیسز کر کے کھلانا، ٹکڑے کر کے کھلانا، تو ہاشم کے معنی یہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ حضرت ہاشم کے والد کا نام عبد مناف تھا اور ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ اب یہ بڑی کام کی بات،
عبد المطلب کا نام عامر، شیبہ شیبۃ الحم، پھر حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کا نام جو ہے وہ اصل عمر، پھر ہاشم کے والد عبد مناف، عبد مناف کا اصل نام مغیرہ. یہ ذہن میں رہنے چاہیے، بڑی اہم باتیں ہیں. حضرت ہاشم بہت خوبصورت، صاحب جاہ و جلال. ان کا نام عمر کے بجائے ہاشم ہونے کا سبب کیا ہوا کہ لوگ عمر کے بجائے ہاشم کہنے لگے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے. کہتے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ ملک شام تجارت کے لیے گئے. وہاں ان کو پتا چلا کہ شہر مکہ میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوک کے ہاتھوں سخت پریشان. یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہر تاجر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جانتے نا کیا کیا کرونا کے دوران؟ یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے لمبی لمبی داڑیوں والے، میں سب کو جانتا ہوں مگر نام نہیں لیتا ہوں، سب جانتا ہوں. کون کتنا بڑا حاجی ہے، مکے سے کون پیدل آیا، کربلا سے کون آیا، سب جانتا ہوں. انہوں نے کس طریقے سے مال چھپایا، مہنگے داموں بیچا، قوم پریشان، کھانے کے لیے نہیں. جو سودے تقسیم کر رہے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا، انہوں نے سیٹ کیا صاحب 3,000 کا راشن، چائے کی پتی ہوگی، آٹا اتنا ہوگا، چینی اتنی ہوگی. یہ اس نے بھروسہ کیا اندھا، راشن بنا کے دیا 1,600 روپے کا، باقی چیزیں غائب کر گئے. دعا کرتے ہیں مدینے میں موت آئے صاحب، مدینے میں مرنا ہے، جنت میں جانا ہے، گھر سے اٹھ کر کے مسجد آنا نہیں ہے. سارے 2 نمبر کام کرنے، دعائیں بڑی بڑی کر دی ہیں لوگوں نے. تو کیا کیا لوگوں نے کرونا کے دوران؟ یہی تو کیا، بھوسا بھر دیا. آٹے کی حالت دیکھیں، چینی کی حالت دیکھیں، چائے کی پتی کی حالت دیکھیں. کروڑ پتی بن گئے 3 مہینے کے اندر. لوگ 4 مہینے میں کروڑ پتی بن گئے. آپ کیا سمجھتے؟ لیکن 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنایا نا، یہ نکلے گا بھی ایسے ہی. عقل ٹھکانے آ جائے گی جب رب کی پکڑ آئے گی. ابھی تو خوش ہو، بنگلے بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، جب رب کی پکڑ آئے گی نا پھر بچ نہیں سکو. ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے دل کو وسیع کر دیں. صاحب آپ 3,000 آپ راشن لینا چاہتے ہیں، 1,000 روپیہ ہماری طرف سے ہم ڈالتے ہیں، آپ کریں غریبوں کی خدمت. یہ ہونا چاہیے، اصل چیز دینی چاہیے. یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے تھی، بچنا چاہیے تھا. اپنے دروازے کھول دینے چاہیے تھے گوداموں کے، تاکہ کراچی والے فائدہ اٹھا دیں. کچھ بھی نہیں ہوا. کراچی والوں کے ساتھ تو ہر دور میں نے دیکھا ظلم ہی ہوا. دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بار زلزلے آئے، عذابات الہی کا شکار ہوا، کراچی والوں نے مدد کی. اور جب میرا کراچی ڈوب رہا تھا، پاکستان کے لوگ ہنس رہے تھے. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا مذاق اڑا رہے تھے. یاد رکھو اللہ کے عذاب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج یہ اس طرف آیا، کل تمہاری طرف کا رخ کر لے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہم بدعا نہیں کرتے. یہ نسلیں اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. لوگ پریشان ہو گئے. جو حال ہوا اس کرونا نے کیا 4 مہینے کے اندر، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایئر لائن سے وابستہ جتنی چیزیں تھی سب بین ہو گئی. حج عمرے کا کام رک گیا، ہوٹلنگ کا کام ختم ہو گیا. جو مزدوری وہاں مزدوری کیا کرتے تھے ان کی مزدوریاں چلی گئی. جن کی کرائے کی دکانیں تھی کرائے کی دکانیں چھوٹ گئی. کرائے کے آفس تھے شارع فیصل پر، وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کرونا نے تو تباہ کر دیا. ہمیں تو کئی سالوں پیچھے کرونا نے کر دیا. اللہ اکبر. تو دل کو بڑا رکھا کرو کہ ہاں ہم نے غریبوں کی مدد کرنی. تم ایک اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ 100 تمہیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیں حضرت ہاشم، جب پتا چلا کہ مکے میں قید سالی ہو گئی ہے، تو حضرت ہاشم نے جب شام میں گئے تھے مال بیچنے، سارا مال فروخت ہو گیا. تو حضرت ہاشم نے کیا کیا؟ حضرت ہاشم نے تجارتی مال خریدنے کے بجائے تمام رقم سے آٹا اور گندم وغیرہ خرید. حضرت ہاشم، اللہ اکبر. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. اللہ اکبر. لے آئے صاحب، مکہ مکرمہ پہنچ کر بہت سا شوربہ تیار کروایا. روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو دیے. اس کھانے کو عرب میں کہتے ہیں سرید. یہ عربوں کا بڑا پسندیدہ کھانا، اور حضور علیہ السلام بھی اس سے محبت فرماتے.
सरी से। तो कभी आप खाएं ना, शोरबा हो ना, ये रोटी के टुकड़े करके उसमें डालें और फिर खाएं, बड़ा लजीज और बड़ा जायकेदार होता है। अल्लाह अकबर, बहुत शौक से खाते। इस काम से फारिग होकर जनाब हाशिम ने ये जब सारा तैयार कर दिया ना, मक्का मौसमा में ऐलान करवा दिया, सारे मक्के वालों आओ, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, सब आओ। सारे मक्के वालों को दावत दी। हजरत हाशिम फरमाया आओ, मैंने दस्तरखान लगा दिया, खाओ, खूब खा। अल्लाह अकबर, सब ने खाना खाया और मुसन्निफीन लिखते हैं कई रोज तक सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि आपने ये सब कुछ अल्लाह के रास्ते में अहले मक्का पर लुटा दिया। चूंकि जनाब हाशिम ने अपने हाथों से रोटियों को तोड़कर गोश्त के शोरबे में डाला था, इसलिए इनको लोग हाशिम कहने लग गए, टुकड़े टुकड़े करने वाला, इसलिए आपको हाशिम कहने लग गए। अच्छा, मुसन्निफीन फरमाते हैं और मौरिखीन लिखते हैं, हजरत हाशिम ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि हर साल हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए आने वालों को खुद भी सरीद खिलाते और अपनी कौम को नसीहत फरमाते आए, कुरैश तुम भी काबे के हमसाया हो, ज़माने हज में तुम्हारे पास बैतुल्लाह शरीफ के लिए हुज्जाज और जाहिर आते हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं और तमाम मेहमानों में सबसे ज्यादा ताजीम के मुस्तहिक है, लिहाजा तुम चंदा जमा करो जिससे इनके लिए तुम इतने दिनों का खाना तैयार कर सको कि जितने दिन इन्होंने यहां रहना है, खुदा ताला की कसम, अब अल्फाज सुन, खुदा की कसम, अगर मेरी आमदनी इस मकसद के लिए काफी होती, मक्के के ताजिरों मैं अकेला खर्चा बर्दाश्त करता, तुम पर मैं बोझ नहीं डालता। चुनाचे कुरैश का हर शख्स अपनी इस्तेताअत के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा लेता। जाहिर सी बात है, वसी पैमाने पे लंगर होता तो अकेला आदमी जितना कर सकता है उतना करता है, और जब बहुत मखलूक आ जाए तो फिर वो चंदे के लिए आवाज लगाता है। अच्छा, लोग इस पर भी हमारा मजाक उड़ाते कि साहब चंदा करके तो मस्जिद बनाते हैं, चंदे करके तो मदरसे बनाते हैं, देखो आप ये कितने गरीब हैं, कितने मिस्कीन हैं। और ये वो लोग ये बातें करते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा हमसे बढ़ के करते हैं, ऐसे लोग ये बातें करते हैं। चंदे से चलते हैं ये लोग, चंदा आता है, ओ बाबा ये चंदा जमा करना और चंदे का हुक्म देना ये हजरत हाशिम का तरीका है। तो अब बताओ, अहले बैत के रास्ते पर तुम हो के हम हैं, अब बताओ अहले बैत के रास्ते पर तुम हो के हम हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास गैर मुल्की मदद नहीं आती, अल्लाह का शुक्र है। ना हम सऊदीया की तरफ देखते हैं, ना ईरान की तरफ देखते हैं, हम तो बस गुंबद खजरा के मकीन की तरफ देखते हैं, हमारी मदद वहीं से आती है। सरकार करम करते हैं, दिन फिर जाते हैं, अल्लाह अकबर। तो हजरत हाशिम ने ये मामला जो है वो किया, तो इस वजह से लोग आपको हाशिम कहने लग गए, टुकड़े करने वाला। इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू हमारी इसी तरह से जारी व सारी रहेगी, और आप सबसे कहता हूं कि मिलाद शरीफ की तैयारी अभी से शुरू करें। अल्लाह ताला ने हमको बुलंदी पर बिठा दिया है, ये बात ज़हन में रखना। जो मोहब्बत साहबा और इश्क़ अहले बैत जो रैली निकली, अल्लाह ने बुलंदियों पर सुन्नियों तुम्हें बिठा दिया, अब इसको बरकरार रखना। दुनिया के सैटेलाइट ने तुम्हें देखा है, दुनिया की एजेंसियों ने तुम्हें नोट किया है कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। वैसे कहते हैं ये तो सोते ही रहते हैं, लेकिन जब सुन्नी उठते हैं सबको उठा देते हैं, जब सुन्नी बेदार होते हैं सबको बेदार कर देते हैं, और सालों का काम ये दिनों में करते हैं, दिनों का काम ये घंटों में करते हैं। मैं जानता हूं मेरी कौम को, अब अल्लाह ताला ने सुन्नियों तुम्हें बुलंदी पर बिठा दिया, इसको बरकरार रखा। और इसको बरकरार हम कैसे रखें? हर किस्म के फितने से अपने आप को बचा के रखना है। बड़ी बड़ी बोलियां बोली जाएंगी,
وہ زلزلے کے بعد پہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں نا، وہ اب محسوس کر رہا ہوں میں. تو یہ بڑے پلاننگ کے طریقے سے، بڑی پلاننگ سے ہمارے ملک، ہمارے شہر کو تباہ کرنے کے لوگ در پر ہیں. تو ہم نے اپنے باہمی اتحاد سے ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے. اب ہم نے میلاد شریف کی طرف بڑھنا، اور انشاءاللہ تعالی جتنی تعداد میں سنی نکلے تھے 12 ستمبر، اس سے کہیں زیادہ تعداد میں اب 12 ربیع الاول کو نکلنا ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. درود و سلام کی صداؤں میں ہمارا جلوس میمن مسجد سے نشتر پارک اختتام پذیر ہوگا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، میرے شہر کراچی کی حفاظت فرما. یہ جن لوگوں نے فتنوں کے بیج بوئے، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا. ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا سچا پکا وفادار بنائے اور اہل بیت کا سچا پکا وفادار بنائے. تو جب نعرہ لگاؤ تو عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، نعرہ لگاؤ. ان نعروں کو شامل رکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ محبت اہل بیت، اپنے بچوں کو سکھاؤ محبت صحابہ، اپنے بچوں کو بتاؤ حضرت ابو بکر کا مقام کیا، فاروق اعظم کا مقام کیا، حضرت عثمان غنی کا مقام کیا، حضرت مولا علی کا مقام کیا رضی اللہ تعالی عنہم. تو ہم نے اس محبت کے سلسلے کو چلانا ہے. لوگ بہت اعتراضات کریں گے، بہت باتیں کریں گے، کوئی ناسبی بھی آپ کو کہے گا، اس طرح کی بولیاں بولی جائیں گی، ناسبی ہے صاحب، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. الحمدللہ ہم مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہیں، سچے طریقے سے اعلی حضرت کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے، اور ہماری نجات ہے تو انہی بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے ہماری نجات ہے. میں چندے کا اعلان کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جس سے جو ہو سکے وہ اس میں حصہ لے، بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو، جو کرونا کی وجہ سے کام رک گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد یہ سارے معاملات ہو جائیں. اور اللہ، آپ آتے ہیں اس محبت میں بھی آتے ہیں، اس گرمی میں بھی آتے ہیں، اور آپ تو چلو پنکھے میں ہیں، وہ باہر گارڈن میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں. اتنے سخت گرمی کے دن آئے، لیکن میں نے دیکھا جو لوگ یہاں سے محبت کرتے ہیں وہ کہیں نہیں گئے. اپنا کھوٹا مضبوط رکھا، تو اپنے کھوٹے کو مضبوط رکھو. قادری ہو فقر سے کہو کہ ہم قادری ہیں، چشتی ہو فقر سے کہو کہ ہم چشتی ہیں، نقشبندی ہو کہو ہم نقشبندی ہیں، سوروردی ہو کہو ہم سوروردی ہیں. اس میں ڈر کس بات ہے؟ انہی کی نسبت انشاءاللہ